اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی بھائیوں، کیمرہ مین، انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں موجود اراکین، ماؤں بہنوں، اور اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو تحریکی کارکنان اور مائیں بہنیں بزرگ جو اس وقت انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے ہونے والی اس پریس کانفرنس کو براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں، ان کو ہم تمام ساتھی اپنا سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. اس وقت پریس کانفرنس میں موجود ہیں رابطہ کمیٹی کی اراکین واسی جلیل بھائی، ڈاکٹر ندیم احسان بھائی، ہمارے یو کے آرگنائزر سید ہاشم اعظم بھائی، اور ہماری بہت سینئر کارکن ہماری شعبہ خواتین انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کی ذمہ دار انچارج محترمہ صفیہ اکبر یہاں موجود ہیں. آج جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ پریس کانفرنس کنوینر ندیم نصرت بھائی کو کرنی تھی، لیکن وہ پہلے سے کسی میٹنگ میں وہاں مصروف ہیں اور ان کی میٹنگ طویل ہو جانے کے سبب انہیں بہت تاخیر ہو رہی ہے. لہٰذا انہوں نے ہم سے یہ درخواست کی کہ آپ چونکہ صحافی بھائی کافی دیر سے یہاں انتظار کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس پریس کانفرنس کو کریں اور شروع کر دیں. اگر وہ اس دوران آ جاتے تو وہ جوائن کریں گے. معزز صحافی بھائیوں، یہ پریس کانفرنس جو آج ہم کر رہے ہیں وہ ایک بہت اہم قومی معاملے پر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کے لیے ہم نے آج منعقد کی ہے، اور یہ معاملہ ہے مردم شماری کا. آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے اور وہاں کے عوام کے لیے مردم شماری کتنا اہم معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، تو پھر آپ گھر کے تمام مالی و انتظامی اختیارات اور وسائل اس کی تقسیم کس طرح کریں گے. لہٰذا یہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر جب آبادی کا تخمینہ کیا جاتا ہے، مردم شماری کی جاتی ہے، اسی کی بنیاد پر سب سے پہلے تو جو ایوانوں میں نمائندگی وہ اس کا تعین کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہروں اور صوبوں کے مالی وسائل، قومی سطح پر نیشنل فائنانس کمیشن، اس کا تعین کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام سرکاری اداروں میں ملازمتوں اور دیگر جو اختیارات ہیں اور وسائل ان کی تقسیم، اس کا تعین اسی مردم شماری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. قانون تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر 10 سال بعد مردم شماری کا انعقاد کیا جائے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیگر اہم قومی امور کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو بھی ہمیشہ بہت تاخیر اس میں کی گئی ہے، اس کو التوا میں ڈالا جاتا رہا ہے. 1981 میں چوتھی مردم شماری ہوئی پاکستان میں، اور اس کے بعد 5ویں مردم شماری کو قانون کے مطابق 1991 میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن 5ویں مردم شماری 7 سال کی تاخیر کے بعد 1998 میں کرائی گئی. پھر چھٹی مردم شماری اس 1998 میں کرائی جانے والی 5ویں مردم شماری کے بعد اصولی طور پر 10 سال کے بعد سن 2008 میں
کی جانی چاہیے تھی لیکن نہیں کرائی گئی، اور اس کو مختلف ہیل و بہانوں سے التوا میں ڈالا جاتا رہا. صوبوں کے لوگ چیختے رہے، تمام مکاتب فکر کے عوام، صحافی، دانشور، تجزیہ نگار، تمام ارباب اہل نظر حکمرانوں کو یہ کہتے رہے، ان کی توجہ دلاتے رہے کہ مردم شماری بہت اہم معاملہ ہے، کرائی جائے. لیکن کبھی ملک میں سیکیورٹی کو بہانہ بنا کر، حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر، کبھی سیلاب اور دیگر بہانے بنا کر مردم شماری کو ٹالا جاتا رہا. لیکن ہم یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے انتہائی شکر گزار ہیں، نہ صرف اپنی جانب سے بلکہ پاکستان کے تمام عوام کی جانب سے. پاکستان کے تمام عوام سپریم کورٹ آف پاکستان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ جس نے جس طرح بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر حکومتیں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھیں اور نہیں کرانا چاہتی تھیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر دباؤ ڈال کر ان کو تنبیہ کر کے ان کے پیچھے لگ کر جس طرح بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا اور نمائندگی کے حق کو علاقائی سطح تک، بلدیاتی سطح تک اس کو ممکن بنایا، اسی طرح سپریم کورٹ نے مردم شماری کے معاملے میں بھی اس کو بہت سنجیدگی سے لیا اور وفاقی حکومت پر باقاعدہ سختی کے ساتھ ان کے تمام تر جو ہیلے بہانے تھے ان کو رد کرتے ہوئے ایک حکم دیا کہ ہر صورت میں مردم شماری کا انعقاد کیا جائے. بالآخر بلدیاتی انتخابات کی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کے سر یہ مردم شماری کا صحرا جاتا ہے. مردم شماری جیسے میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ بہت اہم معاملہ ہوا کرتا ہے. کسی بھی ملک کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق کا اختیارات اور وسائل کا تعین کرنے کے لیے، تو یہ بہت انصاف کا تقاضا کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ ناانصافیوں اور حق تلفیوں سے بھری پڑی ہے. سو اس معاملے میں بھی ناانصافیاں اور حق تلفیاں کی گئیں، اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ مردم شماری میں جو کھلی ناانصافیاں اور زیادتیاں کی گئی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا. آج ہم اس پریس کانفرنس میں ان دھاندلیوں اور حق تلفیوں کی کچھ تفصیلات سے آپ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کریں گے کہ 1972 میں جب ملک پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ذوالفقار علی بھٹو ملک کے وزیر اعظم تھے، 1972 میں مردم شماری ہوتی ہے، اور مردم شماری کے جب اعداد و شمار حکومت اور جو مردم شماری کے متعلقہ محکمے ہیں ان تک پہنچتے ہیں تو باقاعدہ اس وقت کی وفاقی حکومت کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے سندھ کے سیکرٹری داخلہ محمد خان جونیجو کو کہ شہری سندھ کی آبادی کو آدھا کر دیا جائے.
1972 की मरदम शुमारी में कराची की आबादी 1972, ये नोट कीजिएगा, 1972 की मरदम शुमारी में सिर्फ कराची की आबादी 60 लाख थी, 60 लाख 60। लेकिन हुकूमत का हुक्म आता है उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खान जुनीजो को कि आधी कर दी जाए, लिहाजा 1972 में ही कराची की आबादी को एक साजिश के तहत 60 लाख से आधा करके 30 लाख कर दिया गया। और ये हम कोई कहानी नहीं बयान कर रहे, उस वक्त बहुत सीनियर शख्सियत जो उस वक्त भी हुकूमत और सियासत और उस वक्त तमाम मामलात में बहुत सरगर्म थे, आज़ाद बिन हैदर साहब, उन्होंने भी ये पूरी तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की हैं कि किस तरह ये आज़ाद बिन हैदर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तफसीलात से आगाह किया कौम को कि 1972 की मरदम शुमारी में कराची की आबादी थी 60 लाख, लेकिन जब हुक्म आता है वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिंध के सेक्रेटरी दाखिला को, तो कराची की आबादी को 60 लाख से कम करके आधा करके 30 लाख कर दिया जाता है। और इसमें साफ साफ ये बयान किया गया है कि जब इस मामले की तहकीकात हुई, लोग शोर मचाते हैं, मामले की तहकीकात होती है, मामला अदालत के रूबरू जाता है, तो सेक्रेटरी दाखिला, ये अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है, सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खान जुनीजो अदालत के रूबरू ये बताते हैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में कि वफाकी हुकूमत की जानिब से उनको ये हुक्म दिया गया था, लिहाजा उन्होंने ये आबादी में ये कमी की है। और बाद में भी जब आप ये देखिए कि उसके बाद जब बुनियाद रख दी गई 1972 में मरदमशुमारी की, जिसमें धांधली की गई शहरी सिंध की आबादी के साथ, उसी बुनियाद पर जब 1981 में मरदमशुमारी होती है, 1972 की मरदमशुमारी ही की बुनियाद पर शहरी सिंध और कराची के साथ असम्बलियों में नशस्तों की तादाद में कमी की गई। और फिर यही बुनियाद आपने इमारत की बुनियाद ही धांधली पर रखी। इसी बुनियाद पर जब 1981 में मरदमशुमारी होती है, तो उसी बुनियाद पर 1972 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही 1981 की मरदमशुमारी में भी कराची और दीगर शहरी इलाकों की आबादी को कम करके दिखाया गया। जब ये आज़ाद बिन हैदर साहब, जिनका मैंने ये जिक्र किया, पूरा ये बताया, उन्होंने भी जब उस वक्त इस धांधली को उठाया तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो ये सारी तफसीलात बताते हैं। और यही सारी तफसीलात ये उन्होंने अपने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सारी चीज़ें बताई आज़ाद बिन हैदर साहब ने। इसी बारे में पूरी की पूरी जो तफसील है, ये 23 अप्रैल 2011 का ये डॉन का ये आर्टिकल है, 23 अप्रैल 2011, सेंसस एंड ब्यूरोक्रेसी। जब 2011 में भी उस वक्त मरदमशुमारी का एक अमल शुरू किया गया, तो उस वक्त भी उन्होंने, आज़ाद बिन हैदर साहब ने ये इस चीज़ का, ये पूरी तफसीलात इस डॉन के इस 23 अप्रैल 2011 के इस आर्टिकल में भी मौजूद है पूरी तफसीलात। हम अपनी तरफ से ये चीज़ बयान नहीं कर रहे हैं। ये दिखाने का मकसद ये है
کوئی بھی فرد ڈان کے اس آرٹیکل کو دیکھ سکتا ہے جس میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دھاندلیاں کی گئیں اور انہی دھاندلیوں کی بنیاد پر ہی آگے مردم شماری میں دھاندلیاں کی جاتی رہیں. اب یہ اس سلسلے میں کچھ تفصیلات ڈاکٹر ندیم احسان بھائی رابطہ کمیٹی کے رکن یہ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح سے یہ دھاندلیاں کی گئی ہیں اور کیا کیا اس کے پہلو ہیں. ڈاکٹر ندیم احسان بھائی بتائیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم حاضرین, سامعین اور ناظرین. جس طرح مصطفیٰ بھائی نے بتایا اور ان باتوں کی طرف, ان اسٹیٹسٹکس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی جو تاریخ کے حوالے سے سندھ کے شہری علاقوں اور ان کے عوام کے ساتھ کی جاتی رہی, اور تاریخ کے حوالے سے چند باتیں اور چند تاریخی حقائق مصطفیٰ بھائی نے آپ کو دکھائی بھی اور گوش گزار بھی کی. جہاں تک ناانصافیوں کی بات ہے اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافیوں کی بات ہے, تو اس کا سلسلہ کوئی ایک دن کا, ایک سال کا یا 10 سال کا نہیں ہے. یہ قیام پاکستان سے ہی ہے. میں یہاں صرف آپ کی توجہ کچھ امور کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر. اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز کی تعداد 193 ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کے کچھ ریزولوشنز ہیں, کچھ چارٹرز ہیں اور کچھ کنونشنز ہیں جس پہ پاکستان جس طرح دیگر ممالک ہیں دنیا کے دستخط کر چکے ہیں, اس طرح پاکستان بھی دستخط کر چکا ہے. مصطفیٰ بھائی نے بتایا یہ چھٹی مردم شماری ہے, 51 میں ہو گئی, اس کے بعد 1961, 72, 1981, 1998 اور یہ 2017. تو جو 81 کی مردم شماری تھی اس کے بعد 17 برس کے بعد 98 کی, اور 98 کے بعد 19 برس کے بعد یہ 2017 میں یہ چھٹی مردم شماری ہو رہی ہے, جو کہ اٹ سیلف یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے, جو اشرافیہ طبقہ ہے, جو مقتدر حلقے اور ادارے ہیں, ان کے ذہنوں میں کیا چیز ہمیشہ سے پنپتی رہی ہے اور انہوں نے اس کو کس طریقے سے دھاندلی کے ذریعے چیزوں کو اور اسٹیٹسٹکس کو اور حقیقتوں کو تبدیل کیا ہے. اس وقت دنیا کی آبادی 7.5 ارب سے زیادہ ہے, اور جو پاپولیشن کلاک پاکستان کا ہے, جس طرح پاپولیشن کلاک دنیا بھر کا ہوتا ہے یا ہے, اسی طریقے سے پاکستان کا بھی ہے. تو اس وقت پاپولیشن کلاک پاکستان کا 20 کروڑ سے زائد کی آبادی شو کر رہا ہے. اب یہاں پر یہ نقطہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ 20ویں صدی اور یہ موجودہ صدی جو 21ویں صدی ہے, یہ صدی اربنائزیشن کی صدی کہلاتی ہے. یہ دونوں صدی ہیں. ہم اس وقت 22ویں صدی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں 20ویں صدی کی اور 21ویں صدی کی. یہ اربنائزیشن کی صدی ہے. اس وقت 2016 کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ہے, جس پہ آپ میں سے موجود جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں اس پریس کانفرنس کو دیکھیں گے اور سنیں گے, کہ یونائٹڈ نیشنز کی اسٹیٹسٹکس جو کہ 2016 کی ہیں, اس کے مطابق دنیا کی جو آبادی ہے اس کا 54.5% اربن سینٹرز میں رہتا ہے اور باقی رورل ایریاز میں. اسی طریقے سے اگر ہم حکومت پاکستان کی بھی اسٹیٹسٹکس پہ آتے ہیں, کہ حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ کہلاتا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, اس نے 1998 کی جو مردم شماری ہے اس میں سندھ کے حوالے سے اس نے اربن پاپولیشن 48.8% دکھائی ہے اور رورل پاپولیشن 51.2%. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے. آپ میں سے جو چاہے اس کا وزٹ کر سکتا ہے.
تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب دنیا کی آبادی میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو یہ اسٹیٹسٹکس شو کرتی ہیں کہ 2030 میں دنیا کی یعنی گلوبل جو اربن پاپولیشن ہوگی وہ دنیا کا 60% ہوگی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1973 کے آئین میں سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر دیہی اور شہری کی تفریق رکھی گئی ہے اور کوٹا سسٹم لگا کے سندھ میں شہری اور دیہی کی تفریق پیدا کی گئی ہے. اور اس وقت کوٹا 60% رورل کوٹا اور 40% جو ہے اربن کوٹا رکھا ہے. یہ بات کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے اور نہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہ اسٹیٹسٹکس 1973 سے لے کے یا 1972 کی مردم شماری سے لے کے آج تک اسی طرح منون قائم ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. دنیا کی کوئی بھی ادارہ یا ریسرچ کے جتنے ادارے ہیں یا بین الاقوامی جو ادارے جو پاپولیشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان اسٹیٹسٹکس کو تسلیم کریں. تو سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ روز اول سے قیام پاکستان سے ہی یہ اسٹیٹسٹیکل گورکھ دھندا کیا گیا ہے, دھاندلی کی گئی ہے اور یہ بدستور جاری ہے. یہاں آپ کو بلانے کا مقصد اور آپ کو اپنے جو ہمارا موقف ہے اس سے آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بھی یہ باور کرا سکیں اور پاکستانیوں کو اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والی عوام کو بھی کہ آپ دنیا کے کسی بھی ریسرچ پیپر یا ریسرچرز یا اداروں کے ان کے سارے مقالے, ان کے سارے پیپرز, ان کی ساری ریسرچ اور ان کی ساری اسٹیٹسٹکس آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کراچی شہر کو کوئی ریسرچ پیپر, کوئی ریسرچر, کوئی ادارہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ظاہر کرتا ہے تو کہیں پر کوئی اس کو دوسرے نمبر پہ دیتا ہے تو کوئی 7ویں نمبر پہ دیتا ہے. جتنے بھی موقر مستند ادارے ہیں ان میں سے کوئی بھی کراچی کو دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا شہر ہونے کے حوالے سے 7ویں نمبر سے کم کا درجہ نہیں دیتا. اس وقت اسٹیٹسٹکس اور تمام شماریات کو نکالتے ہوئے کراچی کی آبادی منصفانہ بنیادوں پر اور صحیح بنیادوں پر اگر اس وقت لی جائے گی تو کراچی کی آبادی اس وقت 3 کروڑ سے زائد ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ کراچی شہر جو ہے منی پاکستان ہے, جہاں پر گروتھ ریٹ ہوتی ہے, جو نیچرل گروتھ ریٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ گروتھ ریٹ ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ ان نیچرل گروتھ ریٹ یعنی وہ انفلکس کسی بھی حوالے سے ہو, چاہے وہ حالات کے حوالے سے ہو کہ وہاں پر انفلکس ہوا اور مائگریشن ہوئی کراچی شہر میں, یا پھر وہ روزگار کے حوالے سے ہو, یا پھر اس کے علاوہ دیگر جو بھی اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے اشاریے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. تو کراچی کی آبادی نیچرلی اور ان نیچرلی ہر طریقے سے بڑھ رہی ہے اور جس طرح مصطفیٰ بھائی نے 1972 کے اور 1981 کے حوالے سے بات کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں یہاں پر ایک دفعہ پھر ایمفیسائز کروں گا کہ جناب آپ نے بہت شماریات کے گورکھ دھندے کر لیے اور بہت جادوگریاں دکھا لی آپ نے, مگر یہ 2017 ہے, یہاں اویئرنیس بھی بہت ہے اور دنیا کی نظریں بھی آپ پہ لگی ہیں. آپ کا 19 برس بعد مردم شماری کرنا ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ سے فطور رہا ہے. اور اس سے قبل جو مردم شماری ہوئی تھی وہ بھی 17 برس کے بعد ہوئی تھی. لہٰذا یہ 21ویں صدی ہے اور اس 21ویں صدی میں سندھ کے شہری علاقوں کے عوام بہت باشعور ہو چکے اور بہت سمجھدار ہو چکے. آپ نے جتنی زیادتیاں کرنی تھی وہ آپ نے کر لی. یہ 1994 نہیں ہے
کہ آپ نوشیر و فیروز جس کی آبادی 2 لاکھ سے کم ہے آپ 66 لاکھ دکھا دیں. دس از ناٹ 1994. اور اسی کی وجہ سے نوشیر و فیروز کی آبادی جو آپ نے 66 لاکھ دکھائی تھی 1994 میں, اس کی وجہ سے اس وقت کی مردم شماری 1998 میں ہوئی. لہٰذا آپ یہ سب چھوڑ دیں. آپ کے تمام ذمہ داران کے, آپ کے تمام مقتدر حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے, حکمرانوں کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ کراچی کی اصل آبادی ہے کتنی. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام اپنے ساتھ مردم شماری کے حوالے سے بالخصوص ہونے والی کسی بھی ناانصافی اور دھاندلی کو تسلیم نہیں کریں گے. اور ہم یہ قوی امید رکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے دنیا بھی اس کو اسی تناظر میں دیکھے گی کہ آپ وسائل کی منصفانہ تقسیم اگر نہیں کریں گے تو پھر ناانصافیاں جنم لیں گی, اور پھر ناانصافیوں کے رد عمل سے پوری دنیا اور پاکستان کے عوام بخوبی واقف ہے. آپ نے پھر کوئی اور ایڈ کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں کچھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر جو سینسس جس پہ آج ہم جس ٹاپک پہ یہاں پر بیٹھے ہیں اس میں یقیناً یہ مردم شماری ایک اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور اگر مردم شماری جینوئن اسٹیٹسٹکس کے بجائے اگر وہ ریسزم کی بنیاد پہ دیکھی جائے گی تو اس کے بھی مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ کبھی اچھے برآمد نہیں ہو سکتے. آج دنیا جتنی بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں, ویسٹ ورلڈ کو دیکھ لیں ہم تو اس میں آج ویسٹ ورلڈ کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ خود بخود سب کے سامنے ہوتی ہیں کہ ان کی اسٹیٹسٹکس جس بنیاد پہ ہوتی ہے اسی طرح سے ان کو تمام وسائل جو ہیں وہ اسی بنیاد پہ ان کو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. میں خود بھی 2005 میں جو ہے وہ ٹاؤن ناظم رہا ہوں گلشن اقبال کا, تو مجھے اس بات کی بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ جب آپ وسائل کی بنیادوں پہ چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو وہ تمام چیزیں جب پراپر ایلوکیشن اور جس پہ مصطفی نے بھی روشنی ڈالی, ندیم احسان نے بھی, جس کو ہم نیشنل فائنانس کمیشن کہتے ہیں, اس نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر جو ہے اگر پراپر ایلوکیشن آف فنڈز نہیں ہوگا تو یہ اضطراب, یہ تکالیف جو ہے وہ ہر دور میں جو ہے وہ اس طرح رہیں گی. اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سب کے منہ سے سنا کہ کراچی سب کا ہے, بالکل ہے کراچی سب کا. کراچی میں لوگ آتے ہیں, کراچی میں لوگ آ کے جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں, کراچی میں ان کو روزگار بھی ملتا ہے. تو وہ کراچی میں اگر آتے ہیں تو وہ کراچی کے بھی یا تو پرماننٹ شہری ہوں تو وہ اپنے ٹیمپرری ایڈریس ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا جو شمار جو ہے وہ کراچی کے اندر ہوتا ہے, اور جہاں سے وہ آتے ہیں وہاں پر ان کا شمار اسی جگہ پر جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ موجود رہتا ہے. تو وہ جس صوبے سے آتے ہیں وہ بھی ان کو وہاں سے ایڈوانٹیج مل رہا ہوتا ہے, مگر جہاں آ رہے ہوتے ہیں جہاں اس کا بنیادی طور پہ اس کو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے وہ ایڈوانٹیج ان کو ملتا نہیں ہے. بدقسمتی سے جو بھی ایک اس میں امپورٹنٹ بات جو بڑے قابل غور ہے کہ جو سینسز ہوئی ہے, خاص طور پہ جو شہری آبادی کی جو سینسز ہوئی ہے, جو کراچی آج فیس کرتا ہے, بالخصوص شہر کراچی, اس پورے پاکستان میں جہاں کوٹا سسٹم کی بات بھی ہوتی ہے. پاکستان وہ واحد جو ہے کراچی کا واحد صوبے کے اندر آتا ہے سندھ کے حوالے سے جہاں کوٹا سسٹم پہ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. باقی پورے پاکستان میں کہیں کوٹا سسٹم جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہے, اور شہری اور دیہی کی تفریق جو ہے وہ آج تک جو ہے موجود ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کا ابینس میں ہے اس وقت کوٹا سسٹم, اس ابینس کے باوجود بھی جو ہے وہ آج بھی نافذ العمل ہے. آج بھی اگر آپ جو ایڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر وہ اسی انداز میں جو ہے چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ صریحاً اور سراسر جو ہے وہ زیادتی ہے. اس زیادتی کا جو ہے وہ ازالہ ہونا چاہیے, اس زیادتی کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اگر یہ زیادتی جاری رہے گی تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس باشعور دور کے اندر چیزیں اب چھپنے والی نہیں ہیں, اور یقیناً یہ تمام چیزیں خود بخود سامنے آئیں گی. تو ریسزم کی بنیاد پہ نہ کیجیے, بلکہ جس طرح قائد الطاف بھائی نے ہمیشہ اس بات کی جو ہے ہمیشہ اعادہ کیا ہے, اس بات کو بار بار ایمفیسائز کیا ہے کہ پاکستان کو پلورلزم کی ضرورت ہے, پاکستان کو انڈیویجولزم کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہر چیزیں پاکستان میں انڈیویجول ہونے کی بنیاد پہ دیکھی جائیں گی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا, ہمیشہ نقصان کے اندر جو ہے وہ جائے گا. اور یہ نقصان نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا رہے گا, اور اس کے ریپریکشنز وقت آنے والا وقت جو ہے وہ ثابت کر دے گا کہ ریپریکشنز ہوتے کیا ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جینوئن ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے, زیادہ چیزوں کو پولیٹیسائز جو ہے وہ کیا جائے. اور جس طرح میں شروع میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ جب یہ سینسس کے ادوار گزرے
19 جون 1992 میں فوجی آپریشن شروع کیا گیا تھا اور اس دوران 1998 کے اندر جو ہے وہ سینسس کنڈکٹ کی گئی تھی. اس دور میں بھی ایک غیر اعلانیہ آپریشن متحدہ قومی موومنٹ کی اس دور کی مہاجر قومی موومنٹ جو کراتی تھی اس دور میں بھی آپریشن تھا. اس کا بھرپور اس کے ساتھ جو نہ صرف زیادتی کی گئی بلکہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ تباہ برباد کیا گیا. جو اسٹیٹس کراچی کی جو اسٹیٹس ہونی چاہیے تھی وہ کراچی کی اسٹیٹس جو ہے وہ نہیں دکھائی گئی اور جھوٹی اسٹیٹس دکھائی گئی. آج 2017 کے اندر موجود ہیں اور گزشتہ 3.5 سال سے کراچی کے اندر آپریشن جاری ہے. تو یقیناً یہ صورتحال جو ہے وہ یقیناً دوبارہ اس صورت کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جہاں کراچی کی پاپولیشن کو دانستہ طور پہ جو ہے وہ کم دکھایا جائے گا. لہٰذا ایک تو پاکستان بالخصوص گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے ہم اس بات پہ انتباہ کرتے ہیں کہ اس کو بالخصوص اس کا نوٹس لیں کہ چیزیں جو ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہونی چاہیے, نہ صرف ریسزم کی بنیاد پہ جو ہے وہ چیزیں دیکھی جائے. تو یہ آرمی آپریشن یقیناً اسی بنیاد پہ چیزیں ہوتی رہی ہیں تاکہ چیزوں کو جو ہے وہ خراب کیا جائے. ایک اور قابل غور بات جو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی عمومی طور پہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں ان نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی عمومی اکثریت جو ہوتی ہے جو پاپولیشن وہاں کاؤنٹ ہوتی ہے اس سیٹ کے اوپر وہ 2.5 سے 3 لاکھ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی کراچی کے اندر اس سے زیادہ تجاوز کرتی ہے جبکہ ہماری اس پاپولیشن کی بنیاد پہ یا اس اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ کراچی کی جو 20 نشستیں ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے, کم از کم 25 سے 26 کم از کم بنتی ہیں اور ہماری ایوریج جو ہے وہ 3.5 لاکھ 4 لاکھ. گلشن اقبال کی اسکیم 33 کی جو سیٹ ہے جس کے آج بھی MNA مزمل قریشی ہیں ان کی سیٹ جو ہے وہ 4.5 لاکھ کانسٹیٹوئنٹس میں مبنی جو ان کی سیٹ ہے. تو یہ دھاندلی نہیں تو پھر کیا ہے, یہ زیادتی نہیں تو پھر کیا ہے. اس زیادتی کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں یہاں جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ 2011 کے اندر جب سینسس کا جب دور چل رہا تھا تو وہ اس دور کے اندر بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کہ 1972 میں اپنا ایک ماشاءاللہ کلیدی کردار جو ادا کر چکی ہے کہ 60 لاکھ کی آبادی کو جو ہے وہ چاپ کر کے 30 لاکھ کر دیا گیا تھا. تو ہیڈ کاؤنٹ سے ساتھ ساتھ جو ہاؤس کاؤنٹ تھے وہ ہاؤس کاؤنٹ زیادہ ہے اور ہر دور میں آئیں گے. یہ بات دنیا میں جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ اربنائزڈ ہمیشہ ترقی کرتی ہے, اس کے اسٹرکچر ہارزونٹل بھی جاتے ہیں ورٹیکل بھی جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہاں پاپولیشن ریشیو جو ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھتا ہے. تو جتنے کراچیائٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی کی گئی ہے, وہ زیادتی کی جاتی ہے. تو 2011 کی جو سینسس کے جو جتنے جز تھے 4 جز میں سے اس میں جب ہاؤس کاؤنٹ جب زیادہ آیا, جب بلاکس زیادہ آ گئے تو اس بلاکس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ روکا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی بالخصوص جو مہاجروں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کی جا رہی ہے, اس سلسلے کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور ہمیشہ مہاجروں کے ساتھ جس طرح میں نے کوٹا سسٹم کا بھی ذکر کیا کہ کوٹا سسٹم کو لانے کا مقصد اس سے یہ تھا کہ مہاجروں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو. اور آج 70 سال گزرنے کے باوجود بھی جو ہے مہاجروں کے ساتھ جو استحصال تھا, یہ وہ مہاجر جنہوں نے پاکستان بنایا, جو پاکستان کے اصل خالق و مالک ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ 14 اگست کے بعد جو ہے 15 اگست کو پتہ چلا کہ پاکستان ہی بن گیا ہے, مگر وہ لوگ جو مائیگریٹ کر کے آ رہے تھے جنہوں نے اپنا سارا گھر باہر چھوڑا ان مہاجروں کے ساتھ یہ زیادتیاں جو ہے وہ آج بھی ہو رہی ہیں. میں مختلف چیزیں اس حوالے سے آرٹیکلز بلاگز اس کے اندر ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. ان میں ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا ایک سینسس آرڈیننس ہے جو کہ 21 مارچ 1959 کو جو ہے یہ پروملگیٹ کیا گیا تھا. آرڈیننس ہے یہ سینسس آرڈیننس. اس کی ایک سیکشن 10 ہے. اس سیکشن 10 کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ سیکشن 10 جو ہے وہ آپ کو کس طرف اور کن چیزوں کے بارے میں کہتی ہے, اور آپ خود بخود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دھاندلیاں کس طرح ہوتی ہے. اس دھاندلی کے سلسلے کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اس کی ہیڈ لائن ہے کہ سینسس ریکارڈ ناٹ اوپن ٹو انسپیکشن. سینسس کا ریکارڈ جو ہے وہ انسپیکشن اس کا نہیں کیا جا سکتا. نو پرسن, اس کے 2 پارٹ ہیں, کلاز 1 کلاز 2. No person shall have a right to inspect any book, register or record made by a census officer in the discharge of his duties as such at notwithstanding anything into the contrary in the Qanun-e-Shahadat 1984, President's Order 10th of 1984,
No entry in any such book, register or record shall be admissible as evidence in any civil proceeding whatsoever or in any criminal proceedings other than ordinance which constitutes an offence under such other law. یہ کھلی دھاندلی نہیں تو پھر کیا ہے کہ مطلب آپ جو ہے مطلب جو اگر سینسز میں کہیں بھی زیادتی ہو تو اس پہ آپ صرف آواز ہی اٹھاتے رہیں, اس کے آپ ریکارڈ کو جو اس کی آپ جانچ پڑتال, مطلب سول آدمی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس ریکارڈ کو جو ہے وہ جا کے دیکھ سکے. اس آرڈیننس کو پاکستان کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں اگر وہ ہماری بات سن رہے ہیں تو اس کو دیکھیں, اس کو غور سے پڑھیں, اس پہ آواز حق بلند کریں, اور بالخصوص مہاجروں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صدائے احتجاج جو ہے وہ بلند کریں. اس کا پارٹ 2 ہے the individual information furnished in the census returns except so much of it is not traceable to an individual shall be confidential and shall not be used for any purpose other than compilation of statistics. بالکل کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. ملک میں تمام چیزیں, بہت سارے جو قانونی معاملات ہوتے ہیں کانفیڈینشیل ہوتے ہیں, مگر اس بنیاد پہ اگر من حیث القوم کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے گی تو اس پہ صدائے احتجاج بلند کرنا ہمارا قومی فرض ہے. مہاجروں کے ساتھ بالخصوص زیادتی کی گئی ہے, مہاجروں کا استحصال کیا گیا ہے, تعلیم سے لے کے, ان کے وسائل سے لے کے, اور ان کو ملنے والی جو مراعات تھی. وائی؟ بیکاز کراچی وہ صوبہ ہے, کراچی وہ شہر ہے سندھ صوبے کے اندر کہ جو 70% سے زائد ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے, اور جو شہر 70% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہو, آپ اس کو ان ریٹرن 2% کی بھیک دیتے ہیں, 3% کی بھیک دیتے ہیں. یہ کس ملک میں جو ہے وہ قانونی معاشرے کے اندر یا جمہوری معاشرے کے اندر جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے؟ تو آج جو بلیک آؤٹ ہیں, آج متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر جو آپریشن کیا جا رہا ہے, آج بانی و قائد طریق الطاف حسین کے اوپر جو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, جو ان کی آواز سے لے کے, ان کی پکچر سے لے کے, ان کی باتوں سے لے کے ان تک کو جو بلاک کیا گیا ہے, اس بلاک کا کبھی بھی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کا نقصان ہوگا, نقصان ہوگا, نقصان ہوگا. پاکستان کو پاکستان کی اصل ریمیڈی کی ضرورت ہے. پاکستان کو وہ چیز چاہیے جو پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے. اگر پاکستان کسی بھی تباہی سے اگر دو چار ہوگا تو اس کی ذمہ دار نہ تو MQM ہوگی, نہ قائد طریق الطاف حسین ہوں گے. یہ نقصان وہ ہوگا جو آپ نے آپٹ کیا اس نیشن کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کو ان کے وسائل ملنے چاہیے تھے, ان وسائل کی بنیاد پہ ان کی پریشانیوں کو حل کرنا چاہیے تھا. لہٰذا یہ ڈرامے جو ہیں وہ بند کیے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جس طرح میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس دی, اگر ہم جینوئن اسٹیٹسٹکس نکالیں, جینوئن, تو کراچی کی جو 20 سیٹیں وہ 20 سے بڑھ کے جو ہے وہ 40 سے 45 کے درمیان سیٹیں بنتی ہیں کراچی کی, اور یہ اس کا حق ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ کراچی اکنامیکل ہب ہے پورے پاکستان کے لیے, تو اس کو اس کے وسائل قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, تو یہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ اسی حساب سے جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ مصطفیٰ بھائی نے چونکہ اس پریس کانفرنس کا آغاز کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے انجام تک پہنچائیں, ریپ اپ کریں. میں نے اپنے تمام پوائنٹس جو ہے وہ کنکلوڈ کر لیے. میں ایک مرتبہ پھر صرف اپنی بات کو ضرور ایمفیسائز کروں گا کہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر ترقی ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب چیزیں منصفانہ انداز میں ہوں گی. واسو بھائی نے جو بھی بہت اہم پوائنٹس بیان کیے ہیں, اس میں ایک نقطہ واسو بھائی نے رکھا ہے کہ مردم شماری ریسزم کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو بھی چکا ہے ماضی میں, جو کچھ ہم نے مثالیں بھی دی ہیں کہ کیسے کراچی کی آبادی کم کی گئی صرف اس وجہ سے کہ کراچی میں اس وقت بھی مہاجر اکثریتی شہر تھا, 72 میں بھی, اس لیے آبادی کم کی گئی تاکہ مہاجروں کو ان کے جائز حق سے محروم رکھا جائے. یہی کچھ آگے بھی ہوا 81 میں اور پھر 98 میں. اور جب 2011 میں, جیسے بتایا بھی, 2011 میں بھی جب مردم شماری کا عمل شروع ہوا تو اس وقت بھی ملک پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. دیکھیے 72 میں مردم شماری ہوتی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, کراچی اور شہری سندھ کے ساتھ
ज्यादती की गई मर्दम शुमारी में, यानी कि महाजरों के साथ। और 2011 में भी जब मर्दम शुमारी शुरू होती है छठी, और जब खाना शुमारी होती, जो मर्दम शुमारी से पहले का मरहला होता है, और उसमें जब उसके आदाद शुमार आते हैं सामने, तो पता ही चलता है कि शहरी सिंध में जो खाना शुमारी के आदाद शुमार है, तो शहरी सिंध की आबादी जो है वो 60% से ज़्यादा हो चुकी है। ये खाना शुमारी का जो कागजात हैं, एक नोटिफिकेशन सरकारी तौर पर उन आदाद शुमार की बुनियाद पर जारी होना था, वो हुआ हमारी तमाम तर शर्तों और कोशिशों के बाद। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, मुतासिब हुकूमत ने और इस्लामाबाद में बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया ने उस नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया, चूंकि उसमें शहरी सिंध की आबादी सही तौर पर सामने आई थी, जो 60% से ज़्यादा हो चुकी थी। अब जबकि एक मरतबा फिर मर्दम शुमारी हो रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है फिर, और एक मरतबा फिर माजी की तरह एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी महाजरों की आबादी को कम दिखाने के लिए क्या कुछ कर रही है, उनकी क्या मंसूबे हैं, क्या जज्बात हैं, क्या पैगामात हैं, उसकी सिर्फ एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा। वजीर मुशीर इत्तलात हैं मौला बख्श चांडी साहब, उनका ये बयान है जो शाया होता है अखबार में, और ये सत्रह अप्रैल को उनका यह बयान अखबार में शाया होता है, मौला बख्श चांडी साहब का, 17 अप्रैल 2017। और वो ये कहते हैं कि महाजिर जो है वो सिंधी बन जाएं। ये हमारा बयान नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के हुकूमत के तर्जुमान मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडी साहब का बयान है। वो कहते हैं कि सिंध में आबाद जो महाजिर हैं वो कौमियत के खाने में जहां मादी जमानों की बात आए तो वहां अपने आप को सिंधी लिखवाएं। तो फॉर्म में तो और भी दीगर कौमियतों का जिक्र है, और भी जबानों का जिक्र है, उसमें पश्तो जबान का भी जिक्र है, उसमें बलोच ब्राह्मी का भी जिक्र है। लेकिन वो खास तौर पर कहते हैं कि जबान के खाने में उर्दू बोलने वाले जो है महाजिर जो है वो सिंधी लिखें। इसका मतलब ये है, ये पीपल्स पार्टी की सोच और जो महाजिरों को उनके हक से महरूम रखने की जो उनकी शुरू की पॉलिसी है, ये उसकी गम्माजी करता है कि एक मरतबा फिर कराची और सिंध भर के तमाम शहरों में आबाद महाजरों को सिंधी डिक्लेयर करके उन्हें उनके हक से महरूम रखा जाए। जब हम कहते हैं कि महाजरों के साथ ज्यादती हो रही है, तो कहते हैं कि सिंध में तमाम जो बसने वाले उर्दू बोलने नहीं, वो महाजिर नहीं है, वो सिंधी है, चूंकि सिंध में रहते हैं। और जब सिंध में हुकूमत साजी का मामला आता है, वजीर आला के इंतखाब का मरहला आता है, तो किसी महाजिर को, किसी उर्दू बोलने वाले को वजीर आला नहीं बनाया जाता, ये कहकर कि चूंकि वो सिंधी बोलने वाला नहीं है लिहाजा उसको वजीर आला नहीं बनाया जा सकता। तो ये ताज़ा तरीन मिसाल है, और ये चीज़ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने भी चंद रोज़ पहले अपने वीडियो खिताब में इस चीज़ को बेनकाब किया था कि किस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाकी हुकूमत के कुछ अनासर के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ मिलकर शहरी सिंध की आबादी में कमी करने की कोशिश कर रही है ताकि महाजरों को उनके हक से महरूम रखा जाए। और अब ये देखिए कि जैसे डॉक्टर नदीम अहसान भाई ने पूरी तफसील बताई कि किस तरह से हमेशा एक दुनिया का मुरब्बिया उसूल है कि आबादी
دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، شہروں کی آبادی ہمیشہ بڑھا کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں خاص طور پر سندھ میں پہیا الٹا چلتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آبادی کم ہو رہی ہے، یعنی کہ جو پہلے کاؤنٹ کیے گئے تھے بلاک اربن سندھ میں وہ تھے 47.65%، لیکن اب ان کو کم کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ہیں صرف 45%، جبکہ دوسری جانب گولڈکی میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں 400% کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ کراچی کا بچہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں اور خاص طور پر گزشتہ 15 سالوں میں کس قدر بڑے پیمانے پر شہری سندھ کی اور خاص طور پر کراچی کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جیسے ندیم احسان بھائی نے کہا کہ 3 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے آبادی۔ اگر 1972 میں 60 لاکھ تھی آبادی 1972 میں، تو یہ تو 2017 ہے، تو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، لہذا ہم یہ مطالبہ کریں گے جو کچھ ماضی میں ہوتا آیا ہے، مردم شماری میں جس طرح سے دھاندلی کر کے سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجروں کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی رہی ہے، ان تلخ تجربات اور حق تلفیوں کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مردم شماری کا یہ عمل اقوام متحدہ کے مبصرین کی نگرانی میں کرایا جائے تاکہ اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی متنبہ کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے 1972 میں MQM نہیں تھی، اور جیسے واسع بھائی نے بتایا کہ 98 میں بھی جب وہی مردم شماری تو ہم پر ایک فوجی آپریشن مسلح تھا، آپریشن ہو رہا تھا، اور اب بھی وہی عمل ہے، لیکن اب بچہ بہت باشعور ہے، وہ اب اپنے کسی بھی حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا اگر ماضی کی طرح اگر اس مردم شماری میں بھی سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا تو ہم مہاجر عوام اسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کریں گے، اور اپنے جائز حق کے لیے ہم ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے اور اپنے حق کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے۔ میں یہاں یہ آخر میں، چونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، ہم سب اس کی اہمیت پر روشنی ڈال چکے ہیں، تو یہ جو مردم شماری کا فارم ہے، اس میں اس کو بھرنے کے لیے ہم یہ عوام سے یہ اپیل کریں گے، خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے عوام سے جن کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی رہی ہے، یہ ان کے اور ان کی آنے والی نسلوں کے حقوق کا معاملہ ہے، ان کے جائز حق کا معاملہ ہے۔ لہذا اس مرحلے پر وہ بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مردم شماری کے اس فارم کو پینسل سے نہیں بلکہ بال پین سے بھریں، اور مادری زبان کے خانے میں چاہے وہ مختلف شاخیں ہیں، ذیلی شاخیں ہیں مہاجروں کی، چاہے وہ
किसी भी ذیلی شاخ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ گجراتی برادری سے ہوں، چاہے وہ کچھی برادری سے ہوں، چاہے وہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے اور کسی برادری سے ہوں، یہ ذیلی شاخیں ہیں مہاجروں کی. لیکن اب سب سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان، ہماری ثقافت اور ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہجرت کے عمل سے گزر کر آئے ہیں یہاں، وہ الگ الگ علاقوں میں، چاہے وہ یو پی کے ہوں یا بہار کے ہوں یا کسی اور علاقے کے ہوں یا گجرات کے ہوں چاہے سب، چاہے راجستھان کے ہوں، کاٹھیا واڑی ہے، کوکنی ہے، سب مہاجر ہیں اور سب یہ سمجھتے ہیں. لہذا مادری زبان کے خانے میں وہ اردو لکھیں. اس لیے کہ جن کمیونٹیز کا میں نے بتایا، ذکر کیا، یہ ہماری بات نہیں ہے، ایک حقیقت ہے کہ یہ تمام لوگ نہ سندھی ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ بلوچ ہیں، نہ پشتون ہیں، نہ گلگتی بلتستانی ہیں. لہذا یہ کھلی حقیقت ہے کہ وہ مہاجر ہیں اور ان کی مادری زبان پہلی بھی اردو تھی. لہذا وہ مادری زبان کے خانے میں اردو لکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا، ہم پھر اس چیز کو ریپیٹ کریں گے کہ فارم کو بال پین سے بھریں. یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ دھاندلیاں اسی طرح سے کی جاتی ہیں کہ آپ نے پینسل سے لکھا، پینسل سے فارم بھرا، اور جب وہ فارم جمع ہو کر سرکاری دفتر میں جاتے ہیں تو پھر وہاں رد و بدل کر کے دھاندلی کر دی جاتی ہے. پھر آپ کے پاس سوائے رونے پیٹنے کے کچھ نہیں رہے گا. لہٰذا اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے حق کے لیے فارم کو بال پین سے بھریے. اور بھرنے کے بعد اب تو چونکہ موبائل فون اتنا عام ہو چکا ہے، ہر فرد کے پاس ہر گھر میں موبائل فون ہے اور ہر فون میں کیمرہ بھی ہوتا ہے، تو جب فارم بھر لیں تو اس کی ایک تصویر ضرور لے لیجئے، اسے اپنے ریکارڈ میں رکھیے، تاکہ اگر انفرادی یا اجتماعی طور پر ہمیں چیلنج کرنا پڑے تو وہ ثبوت موجود ہوں. اور فارم بھرتے وقت شناختی کارڈ اپنا کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ ایک بنیادی شرط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی درخواست کریں گے ان بھائیوں سے کہ اپنے پڑوس میں رہنے والے ان اپنے بھائیوں کو، ان فیملیز کو کہ جنہیں اگر لکھنا پڑھنا یہ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو فارم کو بھرنے کے سلسلے میں اور یہ جو اہم نکات ہیں ان تک پہنچائیں، ان کی مدد کریں اس سلسلے میں، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے. ہم ایک بار پھر قائد طریق الطاف حسین کی جانب سے یہ اپیل کریں گے تمام عوام سے، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ، کہ چاہے سپریم کورٹ کے حکم پر ہی صحیح یہ مردم شماری کا مرحلہ آیا ہے، اگرچہ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی ایک ریاستی آپریشن ہم پر مسلط ہے، ہزاروں نوجوان جیلوں میں ہیں، ہزاروں دربدر ہیں، فیملیز دربدر ہیں، بہت ابتلا کا وقت ہے. اور شاید یہ سب کچھ اس موقع پر کیا ہی اسی وجہ سے گیا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق کی آواز کو طاقت سے پہلے کچلا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور پھر یہ مرحلہ لایا جائے تاکہ اس قوم کے نوجوان
अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल और उनके जायज़ हक के लिए मैदान अमल में रहकर कोशिशें ना कर सकें। तो इन हालात में हम कायदी तरीका ताब हुसैन की जानिब से ये अपील को दोहराएंगे कि माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान इसमें अपना किरदार अदा करें और इस मरहले को यूँ समझ लिए कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है हमारे लिए। तो इन बातों को वो दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ। और मैं एक मरतबा फिर हुकूमत सिंध, वफाकी हुकूमत, उनसे ये मुतालबा करेंगे कि वो खुदारा माजी की नाइंसाफ़ियों के अमल को न दोहराएं और जो एक बदनामी का दाग, धांधली का दाग पीपल्स पार्टी की 2 हुकूमतों पर लग चुका है, 3 हुकूमतों पर, बल्कि कम से कम मौजूदा वफाकी हुकूमत वो अपने माथे पे न लगाए। और आज वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने कराची आकर बहुत हुकूक, मसावात, इंसाफ, इनकी बहुत बातें की हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो कुछ आज वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है, उनकी हुकूमत कराची और सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले महाजरों के हुकूक के लिए इस मर्दमशुमारी में उनके साथ इंसाफ करती है या नहीं, या वो भी माजी की धांधलियों को दोहराएंगे। हम तमाम अरबाब इख्तियार से कहेंगे कि खुदारा उन धांधलियों के अमल को ना दोहराएं और इंसाफ करें। कोई और बात अगर रह गई हो? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल करना चाहे सर आपका, आज माशाल्लाह इतनी भरपूर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर जरूर। वासिफ भाई ने कोटा सिस्टम के हवाले से बात की थी कि जी महाजरों को कोटा सिस्टम की वजह से उनके हुकूक सलब किए गए, तो 30 साल तो आप ही हुकूमत में हैं, तो आपने कोटा सिस्टम के ऊपर आवाज़ को नहीं बुलंद की उस टाइम? 30 साल काश अगर एमक्यूएम की हुकूमत होती तो कोटा सिस्टम तो एमक्यूएम पहली फुर्सत में ख़त्म कर दी। हम कोलिशन का हिस्सा थे, हुकूमत में थे। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अबेंस में है और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी भरपूर आवाज़ उठाई गई थी, मगर जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, इस तरह मैंने अपनी बात को आपसे कहा था कि हर बात को पाकिस्तान में जेन्युइन इशूज़ के बजाय नस्ली बुनियादों पे जो है वो देखा जाता है, तो रेसिज्म को जो है वो प्रोवोक कर जाता है। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी टाउन नाजिर रहा हूँ, जब हम एंटी इंक्रोचमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों पे जब ऑपरेशन करने जाते थे, तो वो जेन्युइन इशू के बजाय उसको जो है वो नस्ली बुनियादों पे जो है उसको जो है वो बेड़ागरक किया जाता है। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है कि चीज़ों को रेशियल इशूज़ बना के जो है वो पेश किया था, इसी वजह से आज तक जो है ये सर जी एक इनडायरेक्टली नाफिज़ुल अमल। छोटा सा क्वेश्चन यही है कि कराची में आपके बकौल के क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक ये मरदमशुमारी की धांधलियाँ जो है ना वो काउंट की गई हैं, तो आपके ख्याल में क्या मुल्क के बाकी पूरे शहरों में और दीगर सूबों में क्या ये धांधली नहीं हुई, या क्या आपके ख्याल में वहाँ ठीक हुआ, सिर्फ कराची में हुआ? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त जो आप मुतालबा कर रहे हैं यूएन का, कल से मरदमशुमारी शुरू हो रही है, तो क्या आपका ये मुतालबा जायज़ है? एक दिन पहले आप ये मुतालबा रेज़ कर रहे हैं। और तीसरा, फ़ौज की निगरानी में हो रहा है अब भी और फ़ौज की निगरानी में हुआ है पहले भी, आप क्या समझते हैं कि फ़ौज की निगरानी में होने वाले इस मरदमशुमारी को आप मुस्तरद करते हैं और बाइकाट करते हैं, या आप इसको कंटिन्यू करेंगे और फ़ौज पर भी अदम एतमाद का इजहार करते हैं? देखिए, पहला जो आपके सवाल का हिस्सा है, तो मरदमशुमारी में जहाँ तक धांधलियों का ताल्लुक़ है, तो ये जो मैंने आदाद-ओ-शुमार हमने ये बताए, सारे ये दिखाए, सबूत शवाहिद दिखाए कि किस तरह से होता रहा है। यानी कि जो जैसे 1972 का मामला है मरदमशुमारी का, तो उस वक्त की यानी कि चीज़ें रिकॉर्ड पे है ना, उस वक्त तो एमक्यूएम नहीं थी, अल्ताफ़ मैदान सियासत में नहीं थी, तो ये आया मुख्तसर ये के बाकी हिस्सों में तो क्या देखें, मरदमशुमारी ठीक हुई थी, देखें, या कराची की तरह हुई थी? अगर वहाँ कोई धांधली हुई हो, अगर आप वफाकी जमात है, नहीं इस वक्त देखें, वो ठीक है आपकी जगह, हम तो पूरे मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ जो पूरी ये जो बयान की है ना, अगर इसी की अगर बात है, तो कोटा सिस्टम जो है शहरी और देही
یہ پورے ملک کے باقی تینوں صوبوں میں نہیں ہے، صرف سندھ میں ہے. تو اگر انٹیریئر سندھ میں یا پنجاب میں اس وقت صوبہ سرحد تھا، بلوچستان تھا، اگر وہاں پر مردم شماری میں اگر دھاندلیاں ہوئیں تو وہاں سے بھی اس طرح کی آواز اٹھنی چاہیے تھی نا. لیکن یہ چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے. ہاں بلوچستان میں یہ شکوہ بلوچستان کا یہ رہا ہے، خاص طور پہ بلوچ عوام کا 70s کے بعد 81 میں جب ہوتی ہے کہ وہاں بڑی تعداد میں افغان مہاجرین آئے. ان کا ایک نکتہ ہے کہ ان کو شامل کر لیا جاتا ہے، جس سے وہاں آبادی کا بیلنس خراب ہوتا ہے. لیکن وہاں تو یہ ہے نا کہ باہر سے وہاں پشتون یا افغان بھائی آئے جو وہاں شامل کیے گئے. یہاں تو صورتحال یہ ہے، ایسا کسی صوبے میں کہیں علاقے میں نہیں ہوا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے باقاعدہ صوبے کے سیکرٹری داخلہ کے پاس یہ حکم آئے کہ آبادی کو آدھا کر دیا جائے، اور یہ وہ ہمیں نہیں بتا رہا، وہ عدالت کے سامنے بتا رہا ہے. تو یہ کہیں نہیں ہوا. اور اسی بنیاد پر جو دھاندلی کا جو آبادی کو آدھا کیا گیا، اس کے بعد ہونے والی 2 مردم شماریوں میں بھی اسی چیز کو آگے بڑھایا گیا. تو آپ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو ان کی جو نمائندگی کا حق ہے اسمبلیوں میں صوبائی اور قومی میں پہنچنے کا، آپ نے ان کو ان کے حق سے محروم رکھا، اور جو ملازمتوں میں اور دیگر معاملات اس سے رکھا. دوسری بات یہ ہے، کوسچن نہیں تھا سر، 1.5 گھنٹہ ہم نے دوسری بات صرف اتنا، اب صرف مجھے مختصر سے دیکھیں اب جہاں تک باقی حصوں میں کیا آج سے پہلے مردم شماری جتنی ہوئی ہے کیا وہ بھی ٹھیک تھی یا نہیں تھی؟ اور دوسرا، اب جو فوج کی نگرانی میں کیے جا رہے ہیں، آپ اس کو قبول کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں، ہم نے جو پچھلی جو ماضی میں جو مردم شماری ہوئی ہیں ان میں جو دھاندلیاں کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا ہے. ہمیں دیکھیں، ہمیں انصاف چاہیے. ودود مشتاق صاحب، اگر یہ انصاف کوئی بھی وفاقی محکمہ، ہم تو روزانہ اتنی اپیلیں انہی سے تو کرتے رہتے ہیں، اگر وہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ مہاجروں کو اگر انصاف فراہم کریں تو کسی اور سے اپیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ ہمیں انصاف چاہیے. وہ وفاقی حکومت دے، محکمہ شماریات دے، لیکن یہاں تو یہ سب کچھ بھی عمل سپریم کورٹ کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو انصاف اگر ہو تو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ اور رہی بات ایک دن پہلے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ بھی ہے. پہلے ہے مرحلہ خانہ شماری کا، اس کے بعد ہے مرحلہ مردم شماری کا. تو آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں یہ کیونکہ یہ فوج کی نگرانی میں ہو رہا ہے جی، تو آپ اس پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یا عدم اعتماد؟ دیکھیں، ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ہم نے اس کو منصفانہ اور مزید شفاف بنانے کے لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ الیکشن میں بھی تو کرواتے ہیں نا. آپ کو کیا اپنے الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے؟ کیوں آپ غیر ملکی مبصرین کو بلاتے ہیں نگرانی کے لیے؟ تاکہ آپ یہ بتا سکیں دنیا کو کہ یہ عمل انصاف پر مبنی ہے. تو اسی طرح ہم نے اس کا مطالبہ کیا ہے. اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. خیر، اب میرا لاسٹ سچ کوشچن یہ ہے کہ فاٹا کو جو ہے وہ ایک 5واں صوبہ بنایا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایم کیو ایم لندن کا جو ہے وہ کیا سٹانس ہے اس حوالے سے؟ کیا اس کو صوبہ بننا چاہیے، اس کو پاکستان کے اندر شامل ہونا چاہیے، یا اس کی آزاد حیثیت قائم رہنی چاہیے؟ فاٹا کو صوبہ بنانا ہے یا اسے اسی حیثیت میں رکھنا ہے یا اس کی کوئی اور شکل بنانی ہے، اس کے فیصلے کا حق فاٹا کے عوام رکھتے ہیں. فاٹا کے عوام سے نہیں، ہم یہی ہماری رائے ہے کہ آپ فاٹا کے عوام سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. میں یا آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارے ارباب اختیار ان پہ اپنا فیصلہ یا حکم مسلط نہ کریں. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو صوبے کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا جائے. فاٹا سے اس فیصلے کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور شاید آپ کے یہ علم ہو کہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے. تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں فاٹا کے عوام ہی کریں. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا.